السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالی فی مقام آخر: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وقال تعالی: اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا، اور حدیث مبارک کا جو ٹکڑا میں نے پیش کیا، ان آیات و احادیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا، پوری ملت اور پوری امت کو جو حکم دیا ہے، وہ اتحاد کا حکم دیا ہے، اتفاق کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات کے اندر اور انگنت احادیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ متحد رہنے کا حکم دیا۔ آپس میں مضبوط رہو، آپس میں متحد رہو، انتشار اور اختلاف تمہاری صفوں کے اندر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی سماج، کسی بھی قوم، کسی بھی سوسائٹی کے لیے، بلکہ اور نیچے اتر کر کہوں کسی بھی خاندان اور کسی بھی فیملی کے لیے اتحاد اس کے سانس کی طرح ہے۔ جس طرح سانس کا آنا جانا اگر بند ہو جائے تو ہماری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، سماج سے اگر اتحاد ختم ہو جائے، قوم اور سوسائٹی سے اتحاد ختم ہو جائے، کسی گھر اور فیملی سے اتحاد ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر انتشار آ جائے، اختلاف آ جائے، نفرت آ جائے، بٹوارا آ جائے،
تفرقہ آ جائے تو اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اس کی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑائی مت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، کیا ہوگا؟ تم نامراد ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری شان ختم ہو جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، بزرگوں کی زبانوں سے ہم نے سنا کہ ہر بستی میں، ہر قوم میں، ہر گاؤں میں پہلے زمانے کے اندر 10 سال 20 سال 25 سال پہلے ہر گاؤں کے اندر اتحاد ہوا کرتا تھا، اتفاق ہوا کرتا تھا، لوگ ذمہ داروں کے ماتحت چلا کرتے تھے، لوگ کسی کی اطاعت کر کے چلا کرتے تھے، اختلاف نہیں تھا، انتشار نہیں تھا۔ ہم نے سنا اپنے بزرگوں کی زبانی، بلکہ اپنے بچپن کے زمانے کے اندر دیکھا، پورے گاؤں کے اندر ایک طاقت ہوا کرتی تھی، ایک شوکت ہوا کرتی تھی، علاقے پر اس کا ایک اثر پڑا کرتا تھا، ایک روب ہوا کرتا تھا، ایک دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ فلاں بستی، ہاں اس کے اندر اتحاد ہے، اس کے اندر یکانت ہے، اس کے اندر بڑا جوڑ ہے، وہ آپس میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، ایک شان ہوا کرتی تھی۔ لیکن میرے دوستو، آج ہر گاؤں اختلاف کا شکار ہے، ہر گاؤں میں انتشار ہے، کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ گاؤں تو دور کی بات ہے، ہر گھر میں اختلاف ہے، ہر گھر میں انتشار ہے، بھائی بھائی کا دل نہیں ملتا، باپ بیٹوں کا دل نہیں ملتا۔ اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان اس کا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے گھر کی جو طاقت ہوتی ہے، خاندان کی جو طاقت ہوتی ہے، گاؤں کی جو شان و شوکت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لا تنازعوا، آپس میں الجھو نہیں، آپس میں جھگڑو نہیں، فتفشلوا، تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے دوستو، کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم کے اندر اتحاد نہ ہو۔ اتحاد ترقی ہے، اختلاف تنزلی ہے، اختلاف پستی ہے، اور اتحاد کسی بھی قوم کے لیے جان ہے، اختلاف کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی سوسائٹی اور سماج کے لیے موت ہے۔ میرے ان جملوں کو بہت اچھی طرح یاد رکھیے، اتحاد، اتفاق، آپس کا جوڑ کسی بھی قوم اور سماج کے لیے زندگی ہے، حیات ہے۔ اختلاف، انتشار کسی بھی قوم اور سماج کے لیے موت ہے۔ جب قوموں کے اندر اتحاد ہوتا ہے تو زمانہ اس کی ٹھوکروں میں ہوتا ہے، اور جب قوموں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، صفوں میں انتشار ہوتا ہے، آپس میں مضبوطی نہیں ہوتی، ملت نہیں ہوتی، اتحاد نہیں ہوتا، تو وہ زمانوں کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں۔ اتحاد ہوتا ہے تو زمانہ اس کی ٹھوکر میں ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو وہ ٹھوکروں میں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی پیمانے پر، ملکی پیمانے پر ہمارا حال کیا ہے، ہمارا اور آپ کی کیا حال ہے۔ کہیں بھی اس قوم کی عزت نہیں، کوئی بھی اس قوم کو سننے والا نہیں، کوئی اس کی عزت کرنے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا جب مسلمانوں کا دبدبہ، جب مسلمانوں کا روب اور مسلمانوں کی طاقت کا ڈنکا پورے عالم کے اندر بجا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو سپر پاور طاقتیں تھیں،
جیسے آج کے دور میں امریکہ ہے، اس سے پہلے روس تھا، یہ سپر پاور طاقتیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جو سپر پاور طاقتیں تھی وہ روم کی طاقت تھی، وہ ایران کی طاقت تھی، وہ فارس کی طاقت تھی، لیکن مسلمانوں کا نام سن کر، مسلمانوں کا حال سن کر وہ ڈر جایا کرتے تھے۔ کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ بڑی معمولی تعداد تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ 1.25 لاکھ کی تعداد بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ لگ بھگ 2 ارب کے قریب ہے۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمان پوری دنیا کے اندر بستے ہیں۔ اس زمانے کے اندر حضور جب اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، صحابہ کرام بڑی مختصر تعداد میں ہیں، ان کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کھانے کو سامان نہیں، اچھے گھر نہیں، سواریاں نہیں، اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس تھا۔ اس کے باوجود ان کی طاقت، ان کی شوکت اور ان کی شان کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا تھا۔ سپر پاور طاقتیں ان کا نام سن کر لرزہ بر اندام ہو جایا کرتی تھی۔ میرے دوستو، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کیا تھا؟ پیسے نہیں تھے لیکن ایمان کی دولت تھی۔ ان کے پاس اسلحے نہیں تھے لیکن اتحاد کی طاقت تھی۔ آپس میں ایک جٹ تھے، آپس میں متحد تھے۔ ان کی صفوں کے اندر جو ہے اختلاف نہیں تھا، انتشار نہیں تھا۔ قرآن اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام جب صحابہ کے درمیان تشریف لائے تو وہی صحابہ برسوں نہیں صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے، ایک دوسرے سے الگ تھے، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں اور آپ کے جو ہے تربیت دینے کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اندر ایسا اتحاد، ایسا اتفاق، ایسی ہمدردی، ایسا پیار، ایسی الفت، ایسی اخوت، قسم خدا پاک کی ایسی محبت ان کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ پوری تاریخ کھنگال لیجئے، جب سے یہ دنیا چلی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت ویسی مثال پیش نہیں کر سکتی جیسا اتحاد صحابہ کے اندر تھا، جیسا اتفاق صحابہ کے اندر تھا، جیسا پیار صحابہ کے اندر تھا، جیسی محبت صحابہ کے اندر تھی۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو نبی کے ساتھ ہیں ایمان والے یعنی صحابہ کرام، یہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، یہ کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کافروں کے لیے نرم ہیں، غیروں کے لیے نرم ہیں، آپس میں کٹے ہوئے ہیں، آپس میں سخت ہیں، بھائی کے لیے سخت ہیں، باپ کے لیے سخت ہیں، بیٹے کے لیے سخت ہیں، پڑوسی کے لیے سخت ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کے لیے ہمارا رویہ ظالمانہ ہے، غیروں کے لیے ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کی صفت والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں رحم دل تھے، آپس میں ہمدرد تھے، ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی، ایک دوسرے کے تئیں اخوت وہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ غنی۔ جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، قسم ہے رب ذوالجلال کی، آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی وہ واقعہ سنا ہوگا، یرموک کا میدان ہے، غزوہ یرموک ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اس جنگ میں شریک تھا، مجھے
یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان کو پیاس لگی ہوگی، اپنے مشکیزے میں اپنے برتن میں پانی بھرا اور اپنے بھائی کو میدان جنگ میں تلاش کرنے لگا، میرا بھائی پیاسا ہوگا، زخمی ہوگا، پتہ نہیں تلوار کا زخم لگا ہوگا یا خنجر کا زخم لگا ہوگا، میں تلاش کرتا رہا، کرتے کرتے اپنے بھائی کو پا لیا، وہ دم توڑ رہا تھا، جاکنی کے عالم میں تھا، آخری حالت تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، اپنے بھائی کے قریب گیا، پانی پلانا چاہا، پڑوس میں ایک دوسرے تھے، وہ کراہ اٹھے، پیاس پیاس، وہ چلا اٹھے، میرے بھائی نے اشارہ کیا مجھے نہیں، پہلے اسے پلاؤ۔ میرے دوستو، وہ اس کا اپنا بھائی نہیں تھا، ہاں مومن تھا، ایمان کا رشتہ تھا، اسلام کا رشتہ تھا، کہا پہلے اس کو پلائیے۔ جب میں اس کے پاس لے کر گیا تو ایک تیسرے آدمی نے ایسی نظر سے دیکھا گویا کہ وہ پانی مانگ رہا ہو، دوسرے نے اشارہ کیا تیسرے کے پاس لے کر چلے جاؤ۔ جب میں تیسرے کے پاس گیا تو اس کی جان نکل چکی تھی، وہ اس دنیا کو چھوڑ بیٹھا تھا، وہ شہید ہو چکا، واپس دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ جب میں اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اپنی پیاس میں دم توڑ چکا تھا۔ صحابہ کرام نے اخوت، بھائی چارگی، الفت، محبت، پیار کی ایسی مثال قائم کی ہے، قسم خدا پاک کی دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ پیاسے وہ جان دے دیتے ہیں، دم توڑ دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی جان دینا تو ان کے لیے آسان تھا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر پہلے پانی پی لینا ان کے لیے مشکل تھا۔ ایسی محبت، ایسا ایثار، ایسی ہمدردی، ایسی اخوت ان کے درمیان پیدا ہو گئی، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پانی پلانے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ اور مجھے یاد آیا، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک صاحب نے بکری کا سر اپنے پڑوس کے یہاں پیش کیا، خیال آیا کہ ہمارے گھر میں گوشت ہے، ہم نے بکری ذبح کی، میرا فلاں بھائی ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر کے اندر فاقہ ہو، اس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو، تو اس صحابی نے بکری کا سر اس کے گھر رات کی تنہائی میں پہنچایا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آج اگر ہم کسی کو 10 روپے دیتے ہیں تو ہر جگہ بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ہمارے زوال کی وجہ ہے، ہماری پستی کی وجہ ہے۔ کسی کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو اس کا ہم چرچا کرتے ہیں، حالانکہ ہم دیتے کس کو ہیں؟ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی چرچا۔ اس صحابی رسول نے بکری کا سر لے جا کر اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ ان کو خیال آیا کہ میرا فلاں بھائی ایسا ہے کہ لگتا ہے ان کے گھر میں کھانا کچھ نہیں ہے، ان کے گھر میں پکانے کو کوئی سامان نہیں ہے، تو وہ سر جو ہدیے میں آیا تھا وہ اس کے یہاں پہنچا دیے۔ جب ان کے یہاں وہ سر جاتا ہے تو ان کو خیال آتا ہے کہ لگتا ہے میرے فلاں بھائی کے اندر، گھر کے اندر کچھ پکانے کو سامان نہیں ہے، وہ فلاں کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، روایت کے اندر آتا ہے وہ سر جو ایک آدمی نے رات کی تنہائی میں اپنے بھائی کی غربت کا خیال کر کے اس کے گھر میں پہنچایا، پوری عزت، پورے ناموس کی حفاظت کے ساتھ اس کی عزت کو سر بازار نیلام نہیں کیا اور اس کے گھر میں پہنچایا۔ وہ سر 7 گھروں میں گھومتا ہے، ایک گھر میں نہیں۔ آج اگر ہمارے یہاں 10 کلو گوشت کوئی پہنچا دے تو ہم فریج کے حوالے کر دیتے ہیں، 10 دنوں کا انتظام ہو گیا۔ وہ کیسے صحابہ تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے، میرے دوستو، ان کی تربیت کیسے ہوئی تھی۔ 7 گھروں میں وہ سر گھومتا ہے اور گھوم کر پھر اسی صحابی کے گھر پہنچ جاتا ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ پہنچایا تھا۔ میرے دوستو، کھانا اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں بھائی کو کھلانے کے لیے، پانی آیا ہے تو جان دے رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو پلانے کے لیے وہ مر رہے ہیں۔ میرے